وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، گزشتہ جو میں بھی بات کی تھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کی اس زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے انسان اعلیٰ اور افضل ہے۔ سارے انسانوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بڑے مرتبے، بڑی شانیں عطا کی ہیں، اور نبیوں میں جو چند نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے بڑی عزتیں بخشی ہیں، بڑا مقام بخشا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی محبتیں ڈالی ہیں، ان میں سرورق سب سے پہلا نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ شاید دنیا کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے بھی کسی نبی کی اتنی انسانوں کے دل میں محبت نہ ڈالی ہو جتنی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انسانیت کے دلوں میں ڈالی۔ جو چرچا ان کا ہے، جو دنیا میں ان کے نام کا ہر طرف شادیانہ بجتا ہے، ہر طرف، ہر زمانے میں، ہر دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، شاید اس کے قریب قریب بھی کوئی اور نبی اس معاملے میں نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں بھی آپ دنیا کی مختلف قوموں کو ذرا ان کا مطالعہ کر لو، دیکھ لو، مختلف مذاہب کے لوگوں کو دیکھ لو، آج بھی پوری دنیا میں نبیوں میں جس نبی سے سارے انسان یا زیادہ انسان محبت کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور دنیا میں جتنا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوتا ہے، شاید اتنا تذکرہ کسی اور کا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے کہ جی ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تذکرہ تو سب سے زیادہ ہونا چاہیے ہوتا ہے، بھائی مان لیا، لیکن کوئی مسلمان ایسا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہ کرے؟ تو گویا کہ سارے ہی مسلمان
جو اپنے آقا اپنے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی کرتے ہیں، لیکن یہودی ہمارے نبی کا تذکرہ نہیں کرتے، ابراہیم علیہ السلام کا وہ بھی کرتے ہیں۔ عیسائی ہمارے نبی کی شان بیان نہیں کرتے، ابراہیم علیہ السلام کی وہ بھی کرتے ہیں، بلکہ دنیا کے بے شمار مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ جب یوں حالات و واقعات میں نے پڑھے، غور و فکر کیا، تو اس کے پیچھے مجھے ایک ہی چیز نظر آئی کہ جو کچھ اللہ کی محبت میں، جو کچھ اللہ کے پیار میں، جو کچھ اللہ کی وحدانیت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے نا، یہ ساری اللہ نے اس کی قیمت ڈالی ہے۔ پنجابی چاہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ مل پاندے نے، تے مل پان والے اپنے انداز پاندے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں، دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں، دین کے لیے قربانیوں کا جو صلہ، جو قیمت اللہ نے ڈالی ہے، اس میں سے ایک جھلک دنیا میں یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کا امام بنا دیا ہے۔ کائنات کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت عام کر دی ہے۔ آپ چشمے تصور میں سوچیں ذرا، دیکھتے ہیں کہ یہ صلہ کیوں کرنا ملتا انہیں، یہ عظمت اللہ انہیں کیوں نہ دیتا، یہ محبت انسانیت کے دلوں میں میرا اللہ اجاگر کیوں نہ کرتا۔ دنیا کے اندر جب انسان اللہ کو یاد ہی کوئی نہیں کرتا، اللہ کے سامنے جھکتا ہی کوئی نہیں، اللہ کو سجدہ ہی کوئی نہیں کرتا، اللہ کی توحید کے نغمے ہی کوئی نہیں گاتا، اللہ کی عظمت کی باتیں ہی کوئی نہیں کرتا، اللہ کی قدرت کے بول ہی کوئی نہیں بولتا، پوری انسانیت گھٹا ٹوپ گمراہی کے اندھیروں میں ہے، شرک اس قدر عام ہے کہ قومی سطح پر، حکومتی سطح پر شرک کو ترویج دی جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایسے میں ایک معصوم بچہ، جوان نہیں، بوڑھا نہیں، کسی جس کی پشت پر اس کی حمایت میں ساتھ دینے میں کوئی برادری ہو وہ نہیں، اکیلے تنے تنہا معصوم چھوٹا بچہ الجھنا شروع کر دیتا ہے، بحثیں شروع کر دیتا ہے، سوال اٹھانا شروع کر دیتا ہے، کوئی جگہ نہیں چھوڑتا، کوئی موقع نہیں چھوڑتا، کوئی مجلس نہیں چھوڑتا، کوئی رشتہ نہیں چھوڑتا کہ جس پر یہ سوال نہ کرے، کیا کر رہے ہو تم؟ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کس کی پوجا کر رہے ہو؟ کس کے سامنے سر جھکاتے ہو؟ کون ہے تمہارا رب؟ اپنی ماں کے سامنے بھی یہی سوال اٹھاتا ہے، بچپنے میں جو بچپن کے یار ہیں ان کے سامنے بھی یہی سوال اٹھاتا ہے، ان سے بھی کہتا ہے گھر میں تم اپنے ابو سے پوچھو، چچے سے پوچھو کہ یہ جو جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کسی کو نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے۔ اپنے یار بیلیوں میں بھی یہی بات، کب؟ بچپنے میں، چھوٹی عمر میں، کھیلنے کودنے کی عمر میں، کچی عمر میں۔ اور ماں جب پھر ایک دن باپ سے کہتی ہے کہ یہ روز ہی یہ سوال کرتا ہے، تو ہی جواب دے دے، تو کہا بیٹا کیا پوچھتے ہو ماں سے روز؟ کہا یہ پوچھتا ہوں، امی سے پوچھتا ہوں کہ اماں جی تمہارا رب کون ہے؟ تو اماں کہہ دیتی ہے کہ تیرا باپ۔ تو ابا جی بتاؤ آپ کا رب کون ہے؟ کہا میرا رب نمرود جو وقت کا بادشاہ ہے۔ کہا اس کا رب کون ہے؟
کہا وہی سب کا رب ہے، اس کو کوئی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہ کیسے سب کا رب ہو گیا؟ وہ تو ایک وقت تھا کہ نہیں تھا، جب نمرود تھا نہیں۔ سب کا رب تب کون تھا؟ وہ جب نمرود نہیں ہوگا سب کا رب تب کون ہوگا؟ باپ جھڑک دیتا ہے فضول باتیں نہ کر، اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ حالات دن بدن بڑھتے گئے، ابراہیم علیہ السلام بچپنے سے ذرا لڑکپن کی طرف آتے گئے اور عمر بڑھتی گئی، یہ بحث بھی بڑھتی گئی۔ غور تو کرو کہ اس بحث میں، اس الجھن میں، ان سوالوں میں، ان باتوں میں کہ کائنات میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بات کرنے والے ہیں۔ کس کی؟ کائنات کے مالک کی، کائنات کے خالق کی، بادشاہوں کے بادشاہ کی، اور الجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ماں سے الگ جھڑکیں پڑتی ہیں، باپ سے الگ بحث ہوتی ہے، اور باپ سے کہتے ہیں قرآن پاک نے بے شمار جگہوں پہ تقریباً 80 مرتبہ سے زیادہ بار قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ایک سورت ہے قرآن پاک میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے یہ سوال اٹھاتے ہیں، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان کن باتوں میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ کن کی عبادت کرتے ہو جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کوئی نفع نہیں کر سکتے، کوئی نقصان نہیں کر سکتے، کوئی چیز دے نہیں سکتے، چھین نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا۔ حتیٰ کہ اتنی بحثیں بڑھتی ہیں کہ باپ کہتا ہے کہ اگر تو نے یہ باتیں کرنا نہ چھوڑی تو بیٹا سیریس ہو کے کہہ رہا ہوں تینوں مار دوں گا، قتل کر دیں گا، بلکہ میں تجھے سنگسار کروں گا، آئندہ یہ باتیں نہیں کرنی، پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا۔ قصہ سمجھ کے، ڈرامہ سمجھ کے، فلم سمجھ کے، کہانی سمجھ کے اگر ان باتوں کو نہ سنا جائے، سنجیدگی پہ غور کیا جائے، کوئی حمایتی نہیں دنیا میں۔ اور باپ سگا کہہ رہے ہیں ان باتوں کی وجہ سے، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی توحید کی باتیں کرنے کی وجہ سے اگر تو باز نہ آیا ماروں گا، قتل کر دوں گا۔ یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ شاید دل کے اندر وہ باپ کی شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے کہ وہ سنسار کرنے کا، قتل کرنے کا فیصلہ تو نہیں کر سکے، لیکن ایک دن آیا کہ کہا دفع ہو جا، میرے گھر سے نکل جا، میری آنکھوں سے دور ہو جا، ان باتوں سے تو باز نہیں آ رہا، تو میرے سامنے سے چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتا کیا کہا؟ ابا جی جو باتیں میں کرتا ہوں نا یہ علم کی باتیں ہیں، سمجھداری کی باتیں ہیں، عقل کی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، ہدایت کی باتیں ہیں، روشنی کی باتیں ہیں۔ ابا جی میری مان لو گے تو اچھے رہو گے، اور اگر کہتے ہو نا کہ نہیں ماننی، گھر سے نکالنا ہے، گھر تمہارا ہے، گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، نہیں آؤں گا تیرے گھر میں، لیکن ابا جی یاد رکھنا میں پھر بھی دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے کہ اللہ تجھے ہدایت دے، لیکن غلط راستے پہ ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی غلط ہو، آپ کا کنبہ قبیلہ بھی غلط ہے، سارے ہی غلط ہیں۔ یہ جو لوگ دلیل دے دیتے ہیں نا کئی بار
کہ یہ جی سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، سارے پاگل ہیں۔ وہ بعض اوقات سارے ہی پاگلوں والے رستے پہ بھی چل پڑتے ہیں، وہ سارے غلط رستے پہ چل پڑے، غلط رستہ پھر بھی غلط رہتا ہے، صحیح نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے ساتھ الگ الجھن، روزانہ کبھی کسی بڑے ہوتے گئے، جوانی کی طرف آ گئے ہیں، لیکن فکر کیا ہے کہ یار یہ سارے ہی لوگ اللہ سے غافل ہیں، یہ سارے ہی لوگ اللہ کو نہیں پوجتے، یہ کوئی پاگل ہے، کوئی مورتیوں کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی نمرود کو اپنا رب کہہ رہا ہے، اس کو تو کہہ ہی رہے ہیں سارے۔ جو کوئی یار دوست بنتے ہیں ان کی مجلس میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک دن ان کا سالانہ میلہ تھا۔ یہ میلے ٹھیلے جو لوگ کرتے ہیں نا، ناراض نہ ہو جائیے، یہ صحابہ کا دور سے لوگ چلتے آئے ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو مجھے کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے خوشیوں کے موقع پہ یہ میلے ٹھیلے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تو اسلام ہے، جب آیا ہے لوگوں کو میلوں سے روکا ہے، خوشیاں منانے کا طرز بتایا ہے کہ یہ دیکھو عید الفطر خوشی کا دن ہے، کیسے خوشی کا دن مناتے ہیں، یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، یوں خوشی مناتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک خوشی کا دن منایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی یار دوست کہنے لگے چلیں، شغل ہوگا وہاں پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سکیم ذہن میں بنائے بیٹھے تھے۔ وہ سکیم یہ تھی کہ یار کس طرح میں کوئی ان لوگوں کے بیچ میں کوئی بڑا کام ایسا کروں کہ ان کے سامنے آشکارا کر دوں کہ یہ تمہارے بت کوئی نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ مشرک جو ہوتے ہیں نا، جن کو پوج رہے ہوتے ہیں نا، لوگوں کو بڑا ڈرایا ہوتا ہے، کوئی ان کی گستاخی کر دے گا نا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہمارے علاقے میں نا، اچھا یہ بات جو کرنے لگا ہوں کچھ ساتھی ناراض نہ ہو جائیے، میں اللہ کے ولیوں کو بھی مانتا ہوں، ولیوں کی جو کسی قبر کی گستاخی کرتا ہے نا وہ بڑا بدبخت ہے۔ ولیوں کی قبروں کی عزت احترام بھی بہت ضروری ہے۔ یہ میں جو بات بتانے لگا ہوں اس کا مطلب ولیوں کی قبروں کی بات نہیں کرنے لگا۔ اللہ کے ولی ان کو تو صد سلام ہے۔ اللہ کے جو ولی ہیں ان کی تو خاک، ان کے قدموں کی خاک ملے تو آنکھوں کا سرما بنا لینا چاہیے، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ لیکن یہ باتیں بھی اگر نہیں کریں گے تو لوگ گدھے کی قبر بنا کے اسے بھی کہیں گے کہ یہ ولی کی قبر ہے، اس پہ بھی توجہ ضروری ہے۔ تو ہمارے علاقے میں کہیں پہ کسی نے ٹالی شاہ بنایا ہوتا ہے، کسی نے روڑے شاہ، یہ سب ہمارے علاقے کی باتیں کر رہا ہوں، کئی ختم ہو گئے۔ اب میں ایسے کئی درباروں کو جان دوں جو ختم ہو گئے۔ روڑے شاہ تھا ایک، اسی طرح ختم کر دیا۔ شروع میں لوگوں نے روڑے رکھے، اینٹیں رکھی، تو پھر بعد میں ڈرایا کہ یہاں جو کچھ کرے گا نا تو اس کا یہ ہو جائے گا۔ پھر کچھ لڑکے جو جن کو اللہ فہم دے دیتا ہے انہوں نے کہا اچھا ایسے ہوتا ہے نا، کوئی نلکا اکھاڑ کے لے گیا، کوئی روڑے لے گیا، انہوں نے کہا ہوتا ہے جو ہونے دو۔ میں ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں، میں ان کے گاؤں میں جا کے تقریریں کئی بار کر کے آیا ہوں کہ ان کے علاقے میں نا ایک درخت تھا، کہتے تھے جو اس درخت کو چھیڑے نا اس کو وہ بچ ہی نہیں سکتا۔ لڑکوں نے کہا جی یہ لکڑیاں اجازت دو، ہمیں صرف لکڑی ہم لے لیں گے۔ انہوں نے کہا جی لے جاؤ، اگر تمہیں کچھ ہو گیا پھر ہمیں نہیں کہنا۔ وہ اکٹھے ہوئے لڑکے، انہوں نے جا کے درخت کو صحیح جڑ سے کاٹا، گھر میں لے آئے، اس کی لکڑیاں جلائیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج بھی وہ اچھے بھلے ہیں۔ یہ بڑا ڈراتے ہیں مشرک کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہاں جہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ساری کی ساری قوم شرک کے راستے پہ چلی ہوئی ہے، سارے کے سارے لوگ جو اللہ کا نام ہی کوئی نہیں لیتا، میں ان کے سامنے آشکارا کروں، ان کو بتاؤں کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کے جنہیں تم
अपना मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ियां बनाने वाला, इबादत के लायक, सजदों के लायक, नजरों न्याज के लायक समझते हो, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियां हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये लकड़ की मूर्तियां हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारे तसव्वुर का इख्तिरा है, कुछ भी नहीं है। ये लोगों के बीच में आश्कारा करना चाहते थे, नंगा करना चाहते थे। अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी उन्हें। अल्लाह की मोहब्बत दिल में घर कर चुकी थी। कहा कि इब्राहिम चले हमारे साथ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ना सितारों की तरफ देखा, कहा यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। वो कुछ और समझ रहे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ और कह रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ और कह रहे थे, वो कुछ और समझ रहे थे। खैर क्योंकि टाइम हो गया, हजरत इब्राहिम वो चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ना कलहाड़ा पकड़ा। जानते थे वो कि किस कलहाड़े के साथ, नस्ली लोहे के साथ मेरा बाप तराशता है, इनको तोड़ा कैसे जाएगा। उनका जो माबद खाना था ना, बुत खाना, जहां पे बेशुमार बुत थे, कलहाड़ा लेके जहां वहां अंदर गए ना, गरीबों को खाना मिले ना मिले, वहां जनाब उन्होंने मुख्तलिफ खाने रखे हुए हैं, चीजें रखी हुई हैं, सोने की के नजराने पेश किए हुए हैं, चूहे खा रहे हैं, बिल्लियां खा रही हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां अंदर दाखिल होके उन बुतों से अज़राए मजाक कह लो या ताज्जुब कह लो या इस्तेहज़ान कह लो, कहते हैं वो लोग जो तुम्हारी इबादत करते हैं, लोग जो तुम्हें अपना खुदा समझते हैं, ठुड्डे मार के कहते हैं ये खाते क्यों नहीं हो कुछ, ये चूहे खा रहे हैं। लोग तुम्हारे पास न्याज़ें लेके आए हैं, तुम खाओ, मैं तुम्हारा इलाज करने लगा हूं, आओ मेरे मुकाबले में, आओ मेरे साथ लड़ो, तुम सारे इकट्ठे हो, मैं अकेला हूं। तोड़ना शुरू किया। बड़े बुत को कहा बचा इनको। किसी की टांग तोड़ दी, किसी का कान तोड़ दिया, किसी को गर्दन से तोड़ दिया, किसी के 2 टुकड़े कर दिए, किसी के 4 टुकड़े कर दिए। बुरा हाल हुआ पड़ा। जो सबसे बड़ा बुत था उसके गले में कलहाड़ा वहीं छोड़ के वापस आ गए। कौम वाले जब मेले से बाहर होके हल्ला गुल्ला करके वापस आए, बड़ा अजीब मामला है। अगर आज के दौर में किसी ने घोड़े ही अगर कब्र बनाई हो, खोते की बनाई हो, रोड़ों की बनाई हो, और उसका दरबार चल गया हो, वहां नजराने शुरू हो गए हों, मुरीदीन बन गए हों, काम शाम सही चल गया हो, और वहां आके कोई इस तरह की बेअदबी या गुस्ताखी कर दे, छोड़ेंगे उसे? उसकी दिवासी की तहजीब फिर जाएगी। और ये तो मैं आज के दौर की बात कर रहा हूं। हमारे माशरे में जो लोग कुछ भटक गए उनकी, वहां तो बादशाह से लेके फकीर तक सारे ही एक रस्ते पे हैं। वापस आए, आग बगोला हो गए, उनकी आंखों में खून उतर आया, गुस्सा, हुए हमारे इतनी बेअदबी, इतनी गुस्सा की, इतना जुल्म। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे फौरी उनका ख्याल चला गया। बुलाओ भाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए कि यार ये वाला काम किसने किया है? सबको पता था इसी ने किया होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ी बेमुरवती में, बड़ी लापरवाही में कहते हैं यार ये बात बड़ी अजीब कर रहे हो तुम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं यार बड़ी अजीब बात कर रहे हो, इनको कोई तोड़ गया, इनका कोई बुरा हाल कर गया, सत्यानाश कर गया, तुमने मुझे बुला लिया, मुझसे पूछ रहे हो? इनसे ही पूछो।
کہتے ہیں ٹوٹے پڑے ہیں، کیسے پوچھیں؟ کہیں بڑا تو ابھی ہے، وہ جو سب سے بڑا ہے اس سے پوچھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنزن کہتے ہیں او یار اینے زیادہ سن، آپس کوئی مسئلہ بن گیا ہوئے گا شاہ جی، اتنے بڑے۔ ایک جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او جنہیں میری خدائی پہ شک ہے نا، یا سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ بھی کوئی کائنات کا رب ہے، او اگر کوئی ایسا ہوتا تو لڑائی ہو جاتی۔ او ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں چلتے، ساری کائنات میں دو رب کیسے چل سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اوے پاگلو، اے آپس سے کسے مسئلے تے لڑ گئے ہونے نے، آپس کوئی مسئلہ بن گیا ہوئے گا۔ توجہ، کسی کے دماغ میں جب بات اتارنی ہو تو کیسے اتاری جاتی ہے؟ جب ایک بات کو آشکارا کرنا ہو، او چلیو اے آپس کسے گل تو لڑ پے ہون گے تے پھر ظاہر ہے تواڈے معبود نے، خدا نے تے پھر بڑے شدید لڑے ہون گے، بڑے زہریلے لڑے ہون گے، غصہ آ گیا ہوئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کہ تو مذاق کرنا شروع ہو گیا۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ لڑ ہی نہیں سکتے، یہ تو لڑ ہی نہیں سکتے۔ اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا ایسا ہوا ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے نا زیادہ اکٹھے ہو گئے ہوں گے، تو یہ جو بڑا ہے نا یہ اکٹھے ہو گئے اس کے ساتھ لڑے ہوں گے کہ تو بڑا ہے، تجھے سارے بڑا سمجھتے ہیں، تو پھر جب لڑائی ہوگی یہ بڑا ہے یہ جیت گیا ہوگا، یہ چھوٹے ہیں یہ ہار گئے ہوں گے، تو اس نے ان سب کو مار دیا ہوگا۔ اس موقع پہ ان میں سے اکثروں کی نگاہ، تصور، خیال اپنے ضمیر کی طرف گیا اور کہنے لگے کہ سچی غلطی ہے کہ تسی پاگل ہو، ابراہیم تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ گلاں تو صحیح کر رہا ہے۔ یعنی ان کے ضمیر انہیں جھنجھوڑنے لگے اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے کہنے لگے ابراہیم تو کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، کون سی پہیلیاں ہم سے بجھا رہا ہے؟ تجھے پتا ہے یہ حرکت نہیں کر سکتے، تجھے پتا ہے یہ لڑ نہیں سکتے، تجھے پتا ہے یہ بول نہیں سکتے، ہم ان سے کیسے پوچھیں، ان کے بڑے بت کو کیسے کہیں؟ ہمیں پتا ہے یہ بڑا بت چھوٹے بتوں کو نہیں قتل کر سکتا، نہیں توڑ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اوے عقل کے اندھ ہو، اوے مردہ ضمیرو، اور یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جو بول نہیں سکتے، جو لڑ نہیں سکتے، جو تمہیں کچھ بتا نہیں سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اور تمہیں کوئی فائدہ کیسے دیں گے؟ تمہارا نقصان کوئی کیسے کریں گے؟ اگر کہتے ہو کہ میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو ان کے لیے تم میرے سے کیوں الجھ رہے ہو؟ یہ لے لیں گے بدلہ مجھ سے، لے لیتے بدلہ، آئندہ کر لیں جو کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی جواب نہیں نہ بن پڑا تو انہوں نے یہ شکایت کی جا کے نمرود سے کہ یہ حالات بنے پڑے ہیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس طلب کیا، یہ جو مناظرہ ہوا، یہ جو آپس میں بحث ہوئی، قرآن پاک نے بھی نقل کی ہے۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ یہ والی بات بیان کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، قوم ساری، وقت کا بادشاہ، اس کے کرندے، اور آپس میں بحث، بلایا اس کے جو بڑا اس کا اپنا اس دور میں جسے وہ خود دربار کہتے تھے۔ یہ یہاں سے انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں گے۔ جو بات کی ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔